الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ سورت کا نام ہے سورت ہود۔ آپ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، 4 دعوے ہیں اس سورت میں۔ نمبر 1، عبادت کے لائق صرف اللہ۔ نمبر 2، عالم الغیب صرف اللہ۔ نمبر 3، بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ۔ نمبر 4، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ مشرکین بوجہ ضد مسئلہ نہیں مانتے۔ اس کا حوالہ آگے لکھ لیں، آیت نمبر 109۔ سورت یونس اور سورت ہود کا اسمی ربط یہ ہے، سورت یونس میں جس طرح بیان توحید اور تردید شرک ہے، اگر ایسے کرو گے توحید کا بیان اور شرک کی تردید، مشرکین کی طرف سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنو گے۔ جس طرح ہود علیہ السلام کو بیان توحید اور تردید شرک کی وجہ سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، سورت یونس اور سورت ہود کا معنوی ربط، مضامین کا ربط یہ ہے، وہاں ثابت کیا کہ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں۔ اب فرمایا جب اللہ کے آگے شفیع غالب کوئی نہیں تو عبادت اللہ ہی کی کرو اور ما فوق الاسباب اللہ ہی کو پکارو۔ دوسرا ربط یہ ہے، وہاں مسئلہ توحید پر عقلی دلائل تھے، اس صورت میں نقلی دلائل ہوں گے۔ تیسرا ربط یہ ہے، سورت یونس کے آخر میں فرمایا اتبع ما یوحی الیک، یہاں شروع میں فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، یہ جو وحی کی جا رہی ہے یہی وہ کتاب ہے محکم، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ دعوے 4 آپ کو لکھوا دیے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے اندر 7 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ 4 قصے ہیں پہلے دعوے کے متعلق، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ 2 قصے آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے مہمان فرشتے ہیں، یہ عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ 7واں قصہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا تعلق تیسرے دعوے سے ہوگا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بہادری سے مسئلہ پہنچایا، آپ بھی اسی طرح بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچائیں۔ پھر آیت نمبر 109 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی آئے گی، میرے محبوب حوصلہ رکھو، مخالفین ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے۔ سورت کے امتیازات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں۔ کان عرشہ علی الماء، یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر، اس کو کشتی پر آنے کی دعوت دی، اس نے انکار کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیل اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو فرشتوں نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کا ذکر
اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ اپنے موقع پر کریں گے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ بہت آسان بات، 7 قصے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان چاروں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، عبادت کے لائق صرف اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، دونوں کو پتہ نہ تھا ہمارے مہمان فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، یہ عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ 7واں قصہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے، بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا تھا۔ اور پھر آخر صورت میں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، وہاں انشاءاللہ بات کریں گے آیت نمبر 109 کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ قرآن مجید کی آیات 2 قسم ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، اور نمبر 2 متشابہات۔ متشابہات کی 2 قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں۔ اور نمبر 2 جن کے نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو، الف لام را، یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ تمہید ما ترغیب ہے، شوق دلایا جا رہا ہے۔ کتاب ھذا کتاب، مبتدا اس کا محذوف ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ احکمت آیاتہ، یہ پہلا وصف ہے، مضبوط کی گئی ہیں اس کی آیات، یہ محکم کتاب ہے، یہ کتاب محکم کتاب ہے۔ اب احکمت کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، اس میں تناقض نہیں، خلاف واقعہ کوئی بات نہیں، فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے۔ اور غیر منسوخ ہے از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 باتیں میں نے عرض کر دی، اس میں تناقض نہیں، خلاف واقعہ کوئی بات نہیں، فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں احکمت آیاتہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تورات و انجیل کی طرح منسوخ نہیں ہوگی، یہ محکم کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے، مستحکم ہے۔ ثم فصلت، ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے، پھر یہ بھی سن لو۔ اب یہ معنی نہیں کرنا کہ اس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں پھر تفصیل کی گئی ہے، نہ، یوں نہیں ہے کہ پہلے آیتیں مضبوط کی گئی اور پھر ان کی تفصیل کی گئی، نہ، ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں علاوہ عظیم، مزید برآں، مضبوط کی گئی ہیں اس کی آیتیں، علاوہ عظیم آیتوں کی تفصیل بھی کی گئی ہے، مزید برآں اردو میں کہتے ہیں، اس کی تفصیل بھی کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی سن لو، فصلت اور من لدن حکیم خبیر، ہے تو محکم لیکن کھول کر بیان کی گئی ہیں اس کی آیات، کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں کا بادشاہ ہے اور ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر کل کا جملہ آپ کو میں نے لکھوایا تھا ذہن میں ہو، شہود اور شہید یہ امور ظاہرہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور خبیر امور باطنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور علیم عام ہے، ظاہر باطن سب کو جاننے والا۔ یہ دوسرا وصف اس کا بیان ہو گیا۔ ایک وصف
احکمت آیاتہ، آیات مضبوط ہیں، منسوخ نہیں ہوں گی۔ پھر یہ بھی سن لو حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں آیات۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبارتی بے اللہ تعبدوا الا اللہ، چھوٹا سا بے نیچے لکھ لیں اللہ کے۔ اس کا بڑا مقصد یہ ہے قرآن کا، بے اللہ تعبدوا الا اللہ، بئی توڑ کے نئی عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کی۔ سب سے بڑا مقصد قرآن پاک کے نازل ہونے کا یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرو، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس مقام پر، اللہ تعبدوا الا اللہ پر قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، باقی سارے مسائل اسی کے آس پاس گھومتے ہیں۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عالم نے ساری زندگی باقی مسائل بیان کیے لیکن یہ مسئلہ بیان نہیں کیا اللہ تعبدوا الا اللہ، اس نے ساری زندگی دین بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن کا خلاصہ، قرآن کے نزول کا مقصد اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس پر جو لفظ چھوٹا سا میں نے ایک لکھوانا ہے وہ ہے تحلی۔ تحلی کہتے ہیں زیور پہننا، خوبصورت ہو جانا۔ اور اس کے آگے لفظ آ رہا ہے انستغفروا ربکم، استغفروا کے نیچے لکھ لیں تخلی، خالی ہونا، شرک سے خالی ہوو، کفر سے خالی ہوو اور اللہ ہی کی عبادت والا زیور پہن لو۔ تحلی اور تخلی، یہ سورت کا پہلا دعویٰ آ گیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، چار دعوے تھے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ جملہ معترضہ ہے، فریضہ پیغمبر بیان کرنے کے لیے۔ یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کریم کی طرف سے ہوں نذیر، ڈرانے والا، ہمدردی کی وجہ سے ایمان نہ لاؤ گے میں نذیر ہوں، اور وبشیر، خوشخبری سنانے والا ایمان لانے پر، ایمان لے آؤ گے جنت کی خوشخبری۔ وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب تلقین استغفار آ گئی، اس پر میں نے لفظ تخلی لکھوایا، خالی ہونا، اپنے آپ کو خالی کرنا، اور یہ کہ بخشش مانگو اپنے پروردگار سے، شرک اور کفر کی بخشش مانگو۔ ثم توبوا الیہ، تلقین توبہ، پہلے تلقین استغفار تھی، اب تلقین توبہ۔ پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف، رجوع کرو والا معنی نہیں کیا، رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف۔ اس کے نیچے علماء کرام کو دو لفظ عرض کرتا ہوں چھوٹے سے، اشارہ حسنات، نیکیوں کا اشارہ ہے، کفر اور شرک سے معافی بھی مانگو اور پھر نیکیاں بھی کرتے رہو۔ پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف۔ اب فائدہ، یمتعکم متاعا حسنا، اب فائدے تمہیں ہوں گے، کون سے فائدے؟ نمبر ایک فائدہ ثمرہ دنیاوی، یمتعکم نفع دے گا تم کو اللہ کریم، متاعا حسنا، نفع بڑا اچھا۔ اس کے نیچے دو لفظ، عافیت دنیا، اللہ تمہیں دنیا کی عافیت عطا کرے گا، ساری زندگی عذاب سے محفوظ رہو گے۔ شرک سے توبہ کر لو، حسنات اور نیکیاں کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَيُؤْتِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، یعنی موت تک اللہ تمہیں نفع دے گا، عافیت نصیب فرمائے گا۔ نمبر دو، وَيُؤْتِ ثمرہ اخروی، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا اللہ کریم ہر فضل کے حقدار کو، ذی فضل، فضل کے حقدار کو، جو فضل والا ہوگا اس کو اللہ کریم دے گا، فضلہ، فضل اس کا۔ اس پر لکھ لیں نجات آخرت، آخرت میں بھی اللہ اس کو نجات دے گا۔ اب یوت کل ذی فضل فضلہ کا ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی حاشیے پر لکھوانا ہے، ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ اجر دے گا، ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ اجر دے گا۔ اب یہ
ثمرہ اخروی ہو گیا۔ عوام کو یوں سنانا ہے، جملہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ اللہ کی عنایت دو قسم۔ نمبر 1 عافیت دنیا، اس کا اشارہ یومتکم میں ہو گیا۔ نمبر 2 نجات آخرت، اس کا اشارہ یوت کل ذی فضل میں ہو گیا۔ اللہ کی عنایت دو قسم ہے، اللہ دنیا کی عافیت دے دے، آخرت میں نجات دے دے۔ دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو بھی یہ دونوں چیزیں نصیب فرما دے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اصل میں تھا ان تَتَوَلَّوْا، ایک تا جو ہے وہ تخویف کے لیے حذف کر دی گئی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا تَتَوَلَّوْا، اگر تم موڑ لو، توحید نہ مانو، استغفار نہ کرو، نیکیاں نہ کرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر، عذاب کا جو ایک دن ہوگا، اور عذاب ہوگا کبیر، بہت بڑا۔ کبیر صفت عذاب کی ہے اور جر جوار کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تخویف اخروی، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، اور وہ اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، دعویٰ نمبر 2 عالم الغیب صرف اللہ، یہ صاف لکھ لینا ہے جی۔ اوپر اللہ تعبدون میں دعوی اول تھا، عبادت کے لئے صرف اللہ، یہ دوسرا دعویٰ آ گیا۔ میں معنی کر لوں، ایک جملہ آپ کو لکھواتا ہوں۔ الا انہم یثنون صدورہم، اب میری طرف دیکھ لیں، پہلے میں 2 باتیں عرض کر لوں پھر میں ترجمہ کروں گا۔ مشرکین کٹھے ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ٹیڑے ہو جاتے تھے، اور ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، قرآن کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام اور توحید کے خلاف، اوپر کپڑے ڈال لیتے تھے۔ کٹھے ہو گئے ہیں، دوہرے ہو کر کپڑے بھی ڈال لیے، کانوں میں سرگوشیاں کی، اسلام اور قرآن نبی کے خلاف، سمجھتے تھے شاید اللہ کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایک بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ وہ کیسے؟ صحابہ کرام جب غسل کرتے تھے نا، کرتے تنہائی میں تھے، کپڑا باندھ کر کرتے تھے، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی نا شرم کی وجہ سے بہت ٹیڑھے ہو جاتے تھے، دورے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اتنے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، بڑے ایزی ہو کر نا، آسانی کے ساتھ بلا تکلف ہو کر غسل کیا کرو۔ یہ خواہ تکلف کیوں کرتے ہو، اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہو؟ یہ دورہ ہو جانا حیا اور شرم کی وجہ سے۔ تو خلاصہ، اگر مشرکین مراد ہوں یا صحابہ کرام مراد ہوں، خلاصہ یہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ اب معنی سنیں، الا انہم یثنون صدورہم، خبردار، یقیناً وہ ٹیڑھا کرتے اپنے سینوں کو، دوہرا کرتے اپنے سینوں کو، کیوں؟ لیستخفوا منہ، یہ لام برائے تعلیل ہے، علت بیان کرنے کے لیے آئی ہے، کیوں؟ تاکہ چھپ جائے وہ منہ، اس اللہ کریم سے، اس لیے سینے ٹیڑھے اور دوہرے کرتے ہو کہ اللہ سے چھپ جاؤ۔ مولانا اب صحابہ کرام مراد ہوں گے تو چھوٹے سے 2 لفظ آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ لیستخفوا منہ پر بے دلالت حال، بے دلالت حال، اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کی بھی وضاحت 2-3 لفظوں میں آپ کو لکھوا دوں۔ یعنی ان کی حالت یہ بتاتی ہے، ورنہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، بس ان کی حالت یہ بتاتی ہے، ورنہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اب میں پھر بات کو دہرانے لگا ہوں، صحابہ کیوں دوہرے ہو جاتے تھے؟ فرمایا اللہ سے چھپنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ سے چھپ جاتے ہیں؟ نہ، عقیدہ نہیں تھا،
ان کی حالت بتا رہی ہے، تم گویا چھپنا چاہتے ہو، کیوں تکلیف کرتے ہو؟ چھپ نہیں سکتے۔ پھر منع کرتا ہوں، خبردار یقیناً وہ یثنون صدورہم دوہرا کرتے اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ چھپ جائیں اس اللہ کریم سے۔ اب آپ نے بتانا ہے، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ سے چھپ سکتے ہیں، پھر اللہ نے کیوں فرمایا وہ چھپنا چاہتے ہیں؟ ان کی حالت یہ بتا رہی ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب اوڑھتے ہیں وہ اپنے کپڑے، اوپر سے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں نا دوڑے ہو کر، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے اللہ کریم جو چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، کیوں تکلیف کرتے ہو؟ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ اللہ کریم جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات کو۔ جو اللہ سینوں تک کے حالات جانتا ہے، تمہاری یہ حالت یا تمہاری زبان کی گفتگو نہیں جانے گا۔ اب سامنے ایک لکھ لیں جملہ، شرائط سزا۔ اللہ توفیق دے تو بیان کرنا ہے عوام کے سامنے شرائط سزا۔ نمبر 1، مجرم حاضر ہو، اس کی دلیل الی اللہ مرجعکم۔ نمبر 2، حاکم کو سزا دینے پر قدرت ہو، اس کی دلیل وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور نمبر 3، مجرم کی کارروائی حاکم کے علم میں ہو، اس کی دلیل الا انہم یثنون صدورہم سے لے کر بذات الصدور تک۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ سزا دینے کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مجرم حاضر ہو، بندے نے جرم کیا، باہر ملک فرار ہو گیا، کیسے سزا اس کو دیں گے؟ نمبر 2، مجرم تو حاضر ہے لیکن مجھے سزا دینے کی طاقت ہی نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں، اب کیا کروں؟ کیسے سزا اس کو ملے گی؟ مجرم بھی حاضر ہے، مجھے سزا دینے کی طاقت بھی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے اس نے جرم کیا ہے نہیں کیا، کب کیا، کیسے کہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ سزا کی 3 شرائط ہوتی ہیں، تینوں کی تینوں یہاں اللہ نے بیان فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ایک فصلت آیاتہ کا جملہ وہ آپ کو لکھوا دوں، جو پہلی آیت گزری تھی، فصلت۔ ان آیات میں مسئلہ توحید اور نفی شرک کی تفصیل ہے۔ دلائل توحید، احکام، نصائح، نصیحت کی جمع نصائح، اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مطلب ہے فصلت آیاتہ کا۔ شرک کی تردید بھی تفصیلی ہے، توحید کا بیان بھی تفصیلی ہے، دلائل بھی تفصیلی ہیں، احکام بھی تفصیلی ہیں، نصیحتیں بھی تفصیل سے ہیں، واقعات بھی تفصیل سے ہیں۔ یہ مطلب ہے فصلت آیاتہ کا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فی الارض، فی پر اعلیٰ لکھ لیں، فی بمانا اعلیٰ ہے یہاں پر۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اب یہ ما قبل سے ترقی ہے، اوپر لکھ لیں ترقی از ما قبل۔ کپڑے اوڑھ کر، سینے دورے کر کے، یہ سمجھنا بھی اللہ کو پتہ نہیں، نہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ تو سب کچھ جانتا ہے، صرف تمہارے اوپر کپڑے اوڑھنے والی حالت نہ، سینے دورے کرنے والی حالت نہ، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ نہیں کوئی چلنے والا، دابتن چلنے والے کو کہتے ہیں، نیچے لکھ لے مطلق جانور۔ دابا کا جو اطلاق ہے یہ ہر قسم کے حیوان پر ہوتا ہے، جتنے بھی حیوان ہیں۔
اب ہم بھی حیوان ہیں، حیوان ناطق، بولنے والے، آپ نے منطق میں پڑھا، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی زمین پر چلنے والی چیزیں ہیں، میں اشکال پیش کروں گا لیکن علماء کرام میرے معنی پر غور کریں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں کوئی چلنے والا مطلق جانور، ہر حیوان، فی الارض زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کریم کے ذمے ہے اس کی روزی۔ اللہ پر لفظ لکھ لیں تفضلاً، تفضلاً، اللہ نے اپنے فضل سے روزی ذمے لے لی ہے۔ اب اشکال جو پیش کرتا ہوں وہ اشکال یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو چلنے والے جاندار ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ۔ چلو ہم فی بمان اعلیٰ کرتے ہیں، زمین کے اوپر جو چلنے والی چیزیں ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، تو جو اوپر والے ہیں آسمان والے ان کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ ایک اشکال ہے۔ اچھا، جو زمین میں ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے اور جو اوپر ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ سامنے مولانا جملہ لکھیں، خوراک استعمال کرنے والی اکثر مخلوق، جلدی قلم چلائیں جی، خوراک استعمال کرنے والی اکثر مخلوق زمین پر ہے، اس لیے الارض فرمایا۔ بس یہ جواب ہے، آسمان والے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور دوسرا جواب نمبر 2، آسمان کے اوپر والے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جو آسمان کے اوپر ہے فرشتے وہ تو کھاتے پیتے نہیں، اس لیے زمین کا ذکر فرمایا۔ اب جانوروں کو تو اللہ دیتا ہے، پرندوں کو نہیں دیتا۔ دابہ تو جانور کو کہتے ہیں، مطلق جانور نہ۔ اشارہ ہے کہ جب بڑے جسے والے جانوروں کو اللہ دیتا ہے، چھوٹے جسے والے پرندوں کو اللہ کیسے نہیں دے گا؟ سبحان اللہ۔ جب ہم نے فی الارض کا معنی کیا علی الارض تو دونوں کو شامل ہو گیا، جو زمین میں ہے جو زمین کے اوپر ہے، دونوں کو شامل ہو گیا۔ اگر فی الارض میں فی بمعنی علی نہ کرتے تو پھر اشارہ ہوتا جو زمین کے اندر رہتے ہیں کیڑے مکوڑے ان کو تو دیتا ہے، اوپر والوں کو نہیں دیتا۔ نہ علی الارض کہا، دونوں کو شامل ہو گیا، جو زمین میں ہے جو زمین کے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ کریم جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، تمام کی تمام علم الہی میں ہے۔ ایک معنی کتاب مبین کا علم الہی، دوسرا معنی لوح محفوظ۔ اب مستقر اور مستودع کے میں 3 فرق آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، زندگی میں دن رات رہنے کی جگہ، جلدی کریں، نمبر 1، زندگی میں دن رات رہنے کی جگہ، یہ مستقر کا مطلب ہو گیا۔ مستودع، دفن کی جگہ، موت کے بعد جہاں دفن ہونا ہے بندے نے، اللہ جانتا ہے۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس نے فرمایا مستقر سے مراد زندگی میں بندہ جہاں جہاں رہتا ہے اللہ اس جگہ کو جانتا ہے، اور موت کے بعد انسان نے جہاں دفن ہونا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ نمبر 2 لکھیں، مستقر رحم مادر، مستودع جائے دفن۔ اب وہی دوسری بات تو ویسی ہے، دفن کی جگہ، قبر کی جگہ۔ یہ از ابن مسعود لکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود نے یہ معنی کیا۔
تیسرا قول باقی مفسرین کا بھی ہے، وہ بھی لکھ لیں۔ مستقر رحم مادر، ماں کے رحم میں جب ہوتا ہے بچہ، اللہ جانتا ہے، یہ ہے مستقر۔ اور مستودع پشت پدر، باپ کی پشت۔ یہ کچھ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ بھی فرمایا۔ اب یہ تین قول آپ کے سامنے آ گئے۔ کتاب مبین کے دو معنی کیے، علم الہی، لوح محفوظ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، مولانا کوئی بات مشکل تو نہیں ہے؟ پھر استاد فرماتے تھے اللہ دیتا صاحب سیدہ مجدہ، تدریس کا کمال یہی ہوتا ہے کہ مشکل بات آسان کر کے پیش کی جائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہ اللہ کریم ہوئے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے پیدا کیا۔ میں نے سورۃ یونس میں آپ کو ایک تحفہ لکھوایا تھا، لیکن پتہ نہیں قدر کون کون کرے گا۔ اللہ کریم کام تو کرتا ہے لیکن فاعل بالاضطرار نہیں، مجبور نہیں، بھئی ہم نے سبق 2 گھنٹے میں ہی ختم کرنا ہے بس، نہ، ہم مجبور ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ مجبور نہیں ہے، جیسے پیدا کرے 6 دن لگا دیے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی۔ فاعل ہے لیکن بالاضطرار نہیں ہے۔ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اچھا، پیچھے 2 باتیں گزر چکی تھی۔ عالم الغیب صرف اللہ، الا انہم یسنون، وما من دابۃ، رزاق صرف اللہ، یہ 2 باتیں گزر گئیں۔ آگے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، یوں نہ سمجھنا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور رزاق صرف اللہ ہے، نہیں، بلکہ خالق بھی صرف وہی ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اب اس کے میں چند آپ کو مطلب لکھوا دیتا ہوں، کیونکہ پھر قرآن پاک میں یہ مضمون نہیں آئے گا۔ اور ہے اللہ کریم کا عرش پانی پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے لکھے نمبر 1، مراد وسعت سلطنت۔ قلم جلدی چلائیں، آپ دیر کریں گے میں خالی بیان کر دوں گا بس۔ مراد اللہ کی حکومت جو ہے پانی پر ہے، یعنی اس کی سلطنت بڑی وسیع ہے۔ نمبر 2، حقیقی معنی عرش پانی پر ہے، اللہ کا عرش اب بھی پانی پر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا بعید والی بات ہے، اللہ قادر ہے۔ اور نمبر 3، کنایہ از کمال قدرت و استغنا، اللہ کی قدرت بڑی کامل ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ آگے جملہ پورا لکھ لیں، یہ کنایہ ہے کمال قدرت و استغنا سے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ چوتھا قول بھی لکھ لیں، عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، آسمان و زمین بعد میں بنے، تو عرش پانی پر تھا۔ میں نے قواعد اطرابہ میں ایک جملہ عرض کیا تھا، ٹخنے کو کعب کہتے ہیں، یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے پانی تھا، جھاگ بنی، یہ جگہ ابھری، خشک ہوئی، اور کعبہ شریف جو ہے یہ زمین کا بالکل ناف ہے اور درمیان میں ہے۔ جیسے ناف انسان کے درمیان میں ہوتی ہے، کعبہ بھی ساری دنیا کے درمیان میں ہے۔ پہلے پانی پانی تھا، زمین نہیں بنی تھی، کعبے والی جگہ خشک ہوئی، جھاگ بنی، پھر یہاں سے زمین کو پھیلایا گیا۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ پہلے پانی ہی پانی تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، تو اللہ کا عرش پانی پر ہوا نا، درمیان میں کچھ بھی جو نہیں تھا، پانی تھا، تو عرش پانی پر ہوا۔ تو اب مانا ہوگا کان عرش علی الماء، اللہ کا عرش تھا پانی پر، درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یا دوسرا مانا، اللہ کا عرش ہے پانی پر، اس کی سلطنت بڑی وسیع ہے۔
تیسرا قول آپ کو لکھوایا، یہ کنایا ہے کمال قدرت اور استغنا سے، اللہ کرش پانی بھرے نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیں جی، اللہ اللہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ امتحان کرے تمہارا اللہ کون تم میں سے بہت اچھا ہے ادروئے اعمال کے۔ سورۃ الملک میں بھی یہ آیت گزری تھی اور میں نے دو لفظ لکھوائے تھے، اخلص اور اسوب۔ اخلص اور اسوب کیا مطلب؟ احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں اخلاص بھی ہو اور ہو بھی شریعت کے مطابق۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ شَکوا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یقیناً تم زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہو گے موت کے بعد، لَيَكُونَنَّ ضرور بے ضرور کہیں گے کافر، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں یہ مگر جھوٹ ہے کھلم کھلا۔ سحر کا معنی جھوٹ لکھیں، سامنے جملہ لکھ لیں۔ سحر کے تین معنی آتے ہیں، سحر کے تین معنی آتے ہیں۔ نمبر ایک جادو، نمبر دو باطل، نمبر تین جھوٹ۔ یہاں تیسرا معنی مراد ہے جھوٹ والا، نہیں یہ مگر جھوٹ ہے کھلم کھلا۔ تم کہو گے نا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تم نے، یہ جھوٹ ہے بھائی۔ اب آپ فرما رہے ہیں تم نے موت کے بعد زندہ ہونا ہے، تو یہ معنی نہیں کرنا یہ جادو ہے۔ آپ کو جادو تو نہیں کر رہے تھے ان پر نا، تو معنی کیا ہے؟ آپ فرمائیں کہ تم دوبارہ زندہ ہو گے، وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے۔ وَلَنَخَرْنَانْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، منشأ انکار، کیوں انکار کر رہے ہیں؟ انکار کی بنیاد، اور اگر ہم پیچھے کر دیں ان سے العذاب عذاب کچھ حکمتوں کی وجہ سے، الى امت معدودہ طرف ایک مدت مقرر کے، امت بمانا مدت، قرآن میں امت بمانا مدت بھی آیا ہے، انشاءاللہ میں سورۃ یوسف میں آپ کو یاد کراؤں گا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس بندے نے ایک مدت کے بعد یاد کیا، او ہو جیل میں قیدی تھا، اس نے مجھے توحید سنائی تھی، وہاں بات آئے گی انشاءاللہ۔ امت کا معنی مدت، کچھ مدت کے لیے ہم عذاب مؤخر کر دینا حکمت کی وجہ سے۔ لَيَقُولُنَّ ضرور بے ضرور کہیں گے یہ کافر، مَا يَحْبِسُهُ کس چیز نے روک رکھا ہے اس عذاب کو، یہ ماں استفہامیہ ہے، کس چیز نے يَحْبِسُهُ روک رکھا ہے اس عذاب کو، وہ ضمیر يَحْبِسُهُ عذاب کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری حکمت ہے، ہم جلدی عذاب نہیں دے رہے، یہ کہتے کس نے روکا ہوا ہے بھائی؟ اللہ جواب شکوہ خبردار، یوم یاتیہم جس روز آئے گا عذاب ان کے پاس، لیس مصروفا نہیں ہوگا پھیرا ہوا ان سے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اتر پڑے گا گھیر لے گا ان کو ما وہ عذاب جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً زَجَرَ، سامنے جملہ لکھیں گے رفع کے لیے، ما يَحْبِسُهُ والی باتیں، ما يَحْبِسُهُ والی باتیں ہماری راحت کی وجہ سے کرتا ہے۔ انسان یہ باتیں کیوں کرتا ہے؟ میں نے اس کو آرام دیا ہے، عیش دیا ہے نا، اس وجہ سے لے آؤ نا، کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ آئے نا، کیوں نہیں آ رہا؟ یہ باتیں کیوں کرتے انسان؟ میں نے راحت دی ہوئی ہے، مست ہے نا، مست ہے، مستی میں آ کر کرتا ہے۔ وَلَنَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت، مہربانی، ثم نزعناہ پھر کھینچ لے ہم وہ رحمت منہ اس انسان سے، انہو لیئوس کفور یقیناً وہ انسان البتہ نہ امید ہوتا ہے، کفور نہ شکر ہوتا ہے، بہت نا امید ہو جاتا ہے۔
لیعوس کفور پر لکھنا ہے از اسنام، اپنے معبودوں سے، بتوں سے، درباروں سے، مزاروں سے نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ سَقْنَاهُ النَّعْمَىٰ، اور اگر البتہ چکھائیں ہم اس کو نعمت تکلیف کے بعد، پھر مسّتو جو تکلیف اس کو پہنچی تھی، اس تکلیف کے بعد نعمت اور آسائش چکھا دے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کیا کہتا ہے؟ ضرور بھی ضرور کہے گا چلے گئے دکھ درد، سیئات مصائب، سیئات کا معنی مصائب لکھے مصیبت کی جمع، دکھ درد چلے گئے نہیں مجھ سے، انہو لفرح فخور، یقیناً وہ البتہ خوش ہونے والا ہوتا ہے، فارغ ان کے نیچے دل سے، فخور فخر کرنے والا ہوتا ہے، اس پر لکھے اعضاء سے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ مضمون گزرا ہے، میں پھر آپ کو لکھوا دیتا ہوں، کیا کروں، دو جملے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اس کا جملہ لکھ لیں سامنے۔ غیروں کو پکارنے سے مشرک کا کام نہ ہو، غیروں کو پکارنے سے مشرک کا کام نہ ہو، تو ان سے مایوس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے۔ کام ہو جائے تو نسبت غیروں کی طرف کرتا ہے۔ آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، بندہ بیمار ہوا، سارے درباروں پر چکر لگایا، کام نہیں ہوا، بیمار کرسی کے لیے ہم گئے، سناؤ ملک صاحب آج یہ دعا کرو اللہ مہربانی کرے، اب اللہ سب سے مایوس ہو گیا، اور جب اللہ نے مہربانی کی تکلیف ختم ہوگی، سنو یہ فلاں دربار پر دیر چڑھائی تھی نا، اب ذرا جملہ پڑھ تو لیں سارے ساتھی، مجھے خوشی ہو۔ غیروں کو پکارنے سے مشرک کا کام نہ ہو، تو ان سے مایوس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، کام ہو جائے تو نسبت غیروں کی طرف کرتا ہے۔ آج مولانا کیا ہی ترجمانی کی حضرت صاحب نے، حالات دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، إِلَّا بمانا لیکن مستثنی منقطع، لیکن وہ لوگ صبروا جو ڈٹے رہے، ایک مشکلات آئی، مصیبتیں، اللہ کا در نہیں چھوڑا، اور عمل کیے انہوں نے نیک، اولئک لہم مغفرہ، صبر نمبر ایک، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہوگی، دفع ضرر نقصان دینے والی چیز دور، اور نمبر دو ثمرہ جلب نفع واجر کبیر، اجر ہوگا بہت بڑا۔ الا الذین صبروا کا جملہ سامنے لکھ لیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ بوقت سختی صابر اور بوقت نعمت شاکر، بس۔ لیکن جو لوگ ہیں نا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہ ایسے نہیں ہوتے، بوقت سختی صابر اور بوقت نعمت شاکر۔ اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، دعویٰ نمبر 3، سورت کا تیسرا دعویٰ آ گیا۔ آگے دو جملے لکھ لیں، بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ، قصہ آئے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، اب لعلہ ہوتا تو ترجی کے لیے ہے، لیکن یہاں ترجی مراد نہیں ہے، اشفاق مراد ہے، شفقت مراد ہے۔ سورۃ الکہف میں بھی آیت گزری تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، سورۃ الشعراء کی شروع میں بھی آیت گزری، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں بھی لعلہ شفقت کے لیے ہے، میرے محبوب کہیں آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، نہ یوں تو نہیں کرنا۔
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، پر شاید آپ چھوڑنے والے ہیں کچھ حصہ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اس وحی کا جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، اس مسئلے کا کچھ حصہ آپ چھوڑنے پر تو آپ کا خیال نہیں بن رہا میرے محبوب۔ وَرْزَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے والا ہے بِهِ صَدْرُكَ، اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان یکونوا، عبارت تھی من ان یکونوا، عبارت تھی من ان یکونوا، یہ بھی ٹھیک ہے، یوں کریں لِأَنْ یکون، لِأَنْ یکونوا، لِأَنْ، یہ بھی ٹھیک ہے، لِأَنْ یکونوا، تنگ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ لِأَنْ یکونوا من ان یکونوا، اس وجہ سے تنگ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر خزانہ۔ یہ باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور لفظ بھی نکالتا ہوں، لِأَنْ یکونوا پر نہ بنائیں آپ، ذَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ، کس وجہ سے؟ اب ضمیر مبہم تھی، اب اس کے ابہام کو دور کیا، کراہیت ان یکونوا، دوسری ترکیب کیا ہے؟ کراہیت ان یکونوا، تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ، کس وجہ سے؟ اس بات کو ناپسند سمجھتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، اس پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس بات کو ناپسند سمجھ کر آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ او جامعہ ملک، سبحان اللہ، او جامعہ ملک، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ؟ خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ غریب کیوں ہے؟ چلو خود فرشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارا جاتا۔ جواب انما انت نذیر، پکی بات ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ انت نذیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں۔ سمجھ آ گیا، آپ نذیر تھے لیکن بشیر نہیں تھے۔ اشکال کیا ہے؟ آپ نذیر تھے بشیر نہیں تھے۔ نام مولانا انما انت نذیر پر لکھ لے للکفار، کفار کے اعتبار سے آپ نذیر تھے، ورنہ آپ بشیر بھی تھے۔ امرن یہ ذائقم بہی تھا نا، بہی ہو پر مبدل منہ لکھ لیں، اور ان یقولو اس سے بدل لکھ لیں، لئن یقولو کراہیت ان یقولو، یہ بدل ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ کریم ہر چیز کے اوپر مختار ہے۔ انما انت نذیر، یہ کہتے ہیں کہ خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ بھائی نبوت کے لیے مطلق معجزے کی ضرورت ہے، فرمائشی معجزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، شکوا، آیا کہہ رہے ہیں افترا، میرے پیغمبر سینہ تنگ نہیں کر رہا، بہادری سے مسئلہ پہنچانا ہے، بکواس کرتے ہیں، کرتے رہے دشمن۔ آیا کہہ رہے ہیں افترا ہو، پیغمبر نے خود کھڑ لیا ہے اس کو۔ اب اس کا جملہ سامنے لکھ لیں، اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں۔ مشرکین اس کے منکر تھے، اس لیے کہتے تھے افترا ہو، یہ مسئلہ خود اس نے بنا دیا ہے، اللہ کے آگے کوئی بابا لات منا دوسرا یہ شفیع غالب نہیں ہے، واہ بھائی واہ، خود بنا لیا۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ تم 10 صورتیں مثلہ اس جیسی، فی الدلیل والبیان۔ کل آپ کو جملہ عرض کیا تھا، جہاں بھی یہ مضمون آئے گا میں یہی لفظ کہوں گا، فی الدلیل والبیان،
ایسے دلائل والی، ایسے بیان والی 10 صورتیں لے آؤ۔ اور کل عرض کیا تھا، آپ نے یاد نہیں کیا، میں کیا کروں؟ فاتو امر برائے تعجیز، امر برائے تعجیز، عاجز کرنے کے لیے یہ امر کا صیغہ آیا ہے۔ لے آؤ لے آؤ، تم عاجز ہو، نہیں لا سکتے، لا سکتے ہو نہ ہو۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ترقی ازما قبل، صرف تم نہیں اور بلا لو تم ان کو جن کی تمہاری طاقت ہے اللہ کے سوا، بلا لو تم اللہ کریم کے سوا جن کی تمہاری طاقت ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو افتراء والے دعوے میں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اب اس کے 2 معنی ہیں، اب مولانا مہربانی کریں، اوپر الگ لکھنا ہے، نیچے الگ لکھنا ہے آیت کے اوپر۔ اب نمبر 1 لکھیں نا، انگریزی والا 1، یستجیب پر لکھیں، یستجیب پر معبود، اور لکم کم پر لکھیں نمبر 1 مشرک۔ اب نیچے آ جائیں، آیت کے نیچے یستجیب پر لکھیں مشرک، لکم کے نیچے لکھیں مومن۔ اب میں دونوں معنوں کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر نہ جواب دے وہ معبود تم کو اے مشرکو، مانا تو کریں، اگر نہ جواب دے، مولانا تو دیکھ کر نا، مولانا حمید دیکھ کر، اگر نہ جواب دے وہ معبود تم کو مشرکو، یا دوسرا معنی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، چیلنج دو نا میرے محبوبین کو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر نہ جواب دے وہ مشرک تم کو اے مومنو، فَاعْلَمُوا، تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے، انما انزل بعلم اللہ۔ اب فَاعْلَمُوا کے نیچے کل مقدر، اگر نہ جواب دے وہ تم کو، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلموا، اب تو یقین کر لو، انما انزل بعلم اللہ، پکی بات ہے اتارا گیا ہے اللہ کی وحی کے ساتھ، علم کے نیچے وحی۔ اور کوئی الہ تمہارا ہوتا تو بنا دیتا نا مشرکو۔ وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وَاعْلَمُوا اس کے ساتھ بھی لگے گا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا اعْلَمُوا اللَّهُ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یقین اب تو کر لو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، اور کوئی الہ ہوتا تمہیں 10 صورتیں تو مقابلے میں بنا کر دے دیتا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، استفہام طلبی، ایک چیز مانگنے کے لیے سوالیہ انداز، کیا ہو تم فرما بردار ہونے والے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، ربط لکھے مولانا، ربط، ان کا سوال، ان کا سوال، ہمیں قرآن ماننے کی کیا ضرورت؟ ہمیں قرآن ماننے کی کیا ضرورت؟ جب ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، جب ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، ہمیں قرآن ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ آیا جواب، اب جواب آ گیا، من کان یرید الحیات الدنیا، یہ ربط آپ کو لکھوا دیا مولانا، زجر ما تخویف اخروی، اللہ نے ڈانٹا بھی، آخرت کا ڈراوا بھی سنایا۔ جو بندہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی، الحیات دنیا کے نیچے اپنے نیک اعمال سے، مسجد اس لیے بنائی بابا ہوگی، قبرستان کی 4 دیواری بنوا دی، لوگ کہیں گے او فلاں ملک صاحب نے یہ کام کیا تھا، نیک عمل کرتا ہے، مدرسہ بنایا، بابا ہوگی، یہ لوگ کہیں گے او بڑا بھائی دیندار ہے بھائی، چاہتا دنیا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی اپنے نیک اعمال سے، شہرت چاہتا ہے، واہ چاہتا ہے، وزینتا، اور اس دنیا کی زندگی کی رونق چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، اب دنیاوی ثمرہ ہم پورا دے دیتے ہیں ان کی طرف، ان کے اعمال کی
الجزاء، اعمال کے نیچے جزا لکھیں، میں اللہ اس کو نیک کام کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہوں، فیہا دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ دنیا میں نہیں کمی کیے جاتے۔ انگریزوں نے بڑے بڑے ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ بڑی خدمت کرتے ہیں جی دنیا کے اندر، اللہ ان کو نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الدنیا الا النار، ہاں جو ہمدردی اس وقت غیر مسلموں میں پائی جاتی ہے، ہم مسلمان اسے محروم ہیں۔ سچی بات ہے، اسلام کی خوبیاں انہوں نے لے لی اور ان کی ساری خرابی ہمارے اندر آ گئی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ثمرہ اخروی، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ان کے لیے آخرت میں الا النار، مگر صرف آگ۔ نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں ان کو دے دیتا ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور قیامت میں ناکارہ ہوں گے ما صنعوا، جو انہوں نے کیے تھے فیہا دنیا میں۔ حابطہ ناکارہ ہوں گے آخرت میں، آپ نے آخرت میں نہیں لکھا، آخرت میں ناکارہ ہوں گے ما صنعوا، جو کچھ وہ کرتے رہے فیہا دنیا میں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل تو اب بھی ہے، باطل تو اب بھی ہے، اب بھی بے اثر ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہیں بے اثر تو اب بھی ہیں، لیکن آخرت میں بالکل ناکارہ۔ صنعوا ما فی، یہ ما جو ہے نا، ما حابطہ، ما صنعوا کے سامنے لکھ لیں نمبر 1 اعمال صالحہ، نمبر 2 اعمال شرکیہ، جو نیک اعمال کر رہے ہیں قیامت میں ناکارہ، جو شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، فلاں کی نظر و نیاز دیجی، دیگے چڑھائی بادشاہو، آخرت میں ناکارہ، باطل، اور باطل تو اب بھی ہیں۔ اب چلو شکل تو نظر آ رہی ہے نا، ہسپتال بنی ہوئی ہے، شکل تو نظر آ رہی ہے نا جی، ٹرسٹ بنا ہوا ہے، لیکن قیامت میں بالکل بیکار اور ناکارہ۔ دنیا میں شکل موجود ہے لیکن ان کے اندر در حقیقت وہ باطل ہے، کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ جو اگر نیک عمل کریں گے دنیا میں بدلہ مل جائے گا بس۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، دعویٰ نمبر 4 تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورت میں 4 دعوے تھے، یہ چوتھا دعویٰ گیا۔ کیا بس وہ بندہ کان علی بینۃ من ربہ، جو ہے واضح عقلی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، بینہ پر دلیل عقلی لکھ لیں، عقلی دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا، عقلی دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پیچھے چلتا ہے اس کے ایک گواہی دینے والا، منہ اللہ کی طرف سے۔ شاہد پر لکھیں قرآن۔ ایک بندے کے پاس عقلی دلیل بھی ہے، پھر قرآن بھی تائید کے لیے آ گیا۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، درحال کے اس سے پہلے کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب کتاب ہو، اس کا عطف ہے شاہدن پر، یتلوہ کتاب، عقلی دلیل بھی ہے اور پیچھے چلتی ہے اس کے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ قرآن بھی تائید کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تائید کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کون سی تھی؟ امام و رحمہ، درحال کہ وہ رہنما تھی، درحال کہ رحمت تھی۔ اب یہ دونوں حال ہیں، امامن اور رحمتن، رہنما بھی تھی راستہ بتانے والی، رحمتن عمل کرو تو تورات رحمت بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب جو سوال کرنا ہوتا ہے وہ علماء کرتے نہیں۔ میں نے یتلو ہو، پیچھے چلتا ہے اس بینہ کے، اس دلیل کے قرآن،
اور پیچھے چلتا ہے اس بینہ کے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. ہو ضمیر تو مذکر ہے، بینۃ مؤنث ہے، ضمیر ہم نے کیسے راجع کر دی؟ یہ سوال آپ نے کیا ہی نہیں، آپ کے ذہن میں آیا ہی نہیں. ہونا سامنے جملہ لکھ لیں، البینہ بتأویل البرہان. جب بینہ کو برہان کی تعویل میں کریں گے مذکر ضمیر اسی طرف راجع ہونا درست ہو جائے گا. اولئک یؤمنون بہ. اب ایک بندے کے پاس واضح عقلی دلیل بھی ہے، قرآن کی تائید بھی اسے مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تائید بھی مل گئی، نقلی دلیلیں بھی آ گئی. اب تو کوئی شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی. اولئک یؤمنون بہ. اب مولانا یہ جو آفا من تھا نا، یہاں سے ہم نے جملہ شروع کیا تھا. کیا بس وہ بندہ جو واضح دلیل پر ہے، قرآن کی تائید بھی مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تائید بھی مل گئی. اب من جو ہے نا اس کا جواب مقدر ہے، چھوٹا چھوٹا سا اوپر لکھ لیں، رحمتن اور اولئک کے درمیان میں چھوٹا چھوٹا سا. ایبقا لہو موضع شبہۃ. اردو والے اردو میں لکھیں، کیا شبے کی کوئی جگہ باقی رہ گئی؟ کیا شبے کی کوئی جگہ باقی رہ گئی؟ ایبقا لہو موضع شبہۃ. اب یہ اس کا جواب مقدر ہے جو من سے ہم نے شروع کیا تھا جملہ. اب بھی کوئی شبے کی گنجائش باقی رہ گئی ہے، شبے کی جگہ باقی رہ گئی ہے. اولئک یؤمنون بہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اولئک یؤمنون بہ. یہ وہ لوگ ایمان، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں بھی اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ. اولئک سے اشارہ ہے افمن کان علی بینۃ کی طرف. کیا بس وہ بندہ جو واضح دلیل پر ہے، قرآن کی تائید بھی مل گئی، تورات کی تائید بھی مل گئی. اولئک یہ لوگ یؤمنون بہ ایمان لا رہے قرآن کے ساتھ. اب پھر آپ سوال نہیں کرتے آفا من اور اولئک. اولئک یہ تو اس میں اشارہ جمع ہے اور اوپر من تھا، تو مولانا یاد رکھیں لفظ لکھ لیں چھوٹے سے دو لفظ. کانا لفظاً مفرد مانن جمع. کانا آفا من کانا، کانا لفظاً مفرد مانن جمع. اس لیے اولئک یہ اس کی طرف جمع والی اس میں ضمیر جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ. میں نے الحمدللہ کوئی چیز چھوڑی تو نہیں ہے، دانستہ تو میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. انسان ہے، کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے تو پھر انسان جو ہوا، دانستہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی کبھی سبق میں الحمدللہ. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ تخویف اخروی برائے معاندین. جو ضدی تھے تخویف اخروی برائے معاندین. جو بندہ یکفر بہ انکار کرے گا اس کا من الاحزاب سب فرقوں میں سے، تمام فرقوں میں سے جو بھی انکار کرے گا، فالنار موعدہ پس آگ اس کے وعدے کی جگہ ہوگی. موعد وعدے کی جگہ یعنی ٹھکانہ ہوگی. فلا تک فی مریت منہ پس نہ ہو تو بیچ کسی شک کے، منہ اس قرآن سے. یقیناً وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. نیچے لکھے بوجہ ضد. 4 دعوے پورے ہو گئے. عبادت کے لائق صرف اللہ، عالم الغیب صرف اللہ، بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ. دلائل تو ہیں، یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. آپ تسلی رکھے میرے پیغمبر. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. وہاں سامنے عنوان لکھ لیں ظالمین کے 10 حالات. اب میں آپ کو نمبر لکھواتا ہوں. افترا علی اللہ کذبا پر 1. انتظار نہیں کروں گا، جلدی کریں. اولئک یورثون 2.
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ 3 أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ 4 الَّذِينَ يَصُدُّونَ 5 يَبْغُونَهَا عِوَجًا 6 هُمُ الْكَافِرُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ 7 أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا 8 وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ 9 يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ 10 یہ ظالموں کی 10 حالتیں بیان کی گئی ہیں، 10 احوال بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا من اظلم ممن افترى على الله كذبا، مانا کر لوں پھر 10 باتیں آپ کو پھر عرض کروں گا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ زجر بھی ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، تخویف اخروی بھی ہے۔ اب نتائج کا فرق سنیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، کاذباً شرک والا، اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب اور بھی ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، مفتری ہونے کی حالت میں پیش ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا آ رہا ہے۔ نیچے لکھ لیں مقام ذلت، مقام ذلت۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی اور کہیں گے گواہی دینے والے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر۔ گواہی دینے والوں سے کون مراد ہے؟ سامنے آئے۔ نمبر 1 فرشتے، بریکٹ میں لکھے فرشتے کے آگے مطلقاً یا حافظہ، حفاظت سے حافظہ، حفاظت کرنے والے فرشتے۔ سورۃ الرعد میں انشاءاللہ دے گی یحفظونہ من امر اللہ، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسانوں کو تکلیف اور آنے والے حادثوں سے بچاتے ہیں۔ یا کاتبین کرام، بریکٹ بند۔ گواہی دینے والے فرشتے کتنے قسم ہو گئے؟ 3۔ یا تو مطلق فرشتے مراد ہیں، یا نگرانی کرنے والے انسان کو حادثات سے بچانے والے فرشتے مراد ہیں، یا کاتبین کرام مراد ہیں، بریکٹ بند۔ آگے لکھے نمبر 2 انبیاء علیہ السلام، نمبر 3 مومنین۔ فرشتے گواہی دیں گے، انبیاء گواہی دیں گے، مومنین گواہی دیں گے۔ اب فرشتوں کی 3 قسمیں میں نے عرض کر دی، بریکٹ میں لکھوا دی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار، یہ ادخال الہی ہے، یہ اشعار کا کلام نہیں ہے۔ وہ گواہی دیں گے، وہ تو گواہی دیں گے جو دیں گے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ خبردار، لعنت اللہ کریم کی ایسے ظالموں پر، الظالمین المشرکین، الذین یصدون، اوصاف ظالمین وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کریم کے راستے سے، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس راستے میں عوجاً، شبہات۔ عوجاً کا معنی لکھ لیں شبہات، کجی، کجی تلاش کرتے ہیں۔ شبہات، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے بھائی، مولوی صاحب وسیلے کا منکر ہے جی، ہاں شبہات۔ ہائے ہائے، آپ کو شبہ سنایا بھی تھا، آپ یاد نہیں رکھتے، اب میں کیا کروں۔ میں نے میاں والی شہر میں درس دیا، باڑی گھنڈ والی میں صبح کی نماز کے بعد دورہ تفسیر شروع تھا، تو نماز پڑھ کر وہ 5-7 منٹ 10 سپیکر کھلے ہوتے تھے، اوپر والے محلے والے سنتے تھے مستورات وغیرہ۔ تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا ڈنڈا ڈالو، ڈالا، اژدہا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ پڑے۔ اگر معجزہ حضرت کے اختیار میں ہوتا، اور نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے کہ مجھے سانپ نقصان نہیں دے سکے گا، تو ڈر کر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں نے سپیکر بند کیا، بالکل صاف مسجد ہے، اس نے سپیکر کھول دیا، مولوی صاحب جانا نہیں، جواب سننا۔ ابھی ہم مسجد میں تھے، سارے ساتھی بھی، جواب سن کر کیوں جواب؟ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے تھے، امت کو سبق دینا تھا، سانپ کو دیکھو تو بھاگ گیا۔ ورنہ یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں، یہ گناہگار کون گواہ ہے؟ اب کیا کریں؟ یہ ہے یبغونہا عوجا۔ مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، اب دیکھیں شبہ سنیں، تقریر کر رہا، اس نے کہا بھائی واہ، اب میں نام اس کو نہیں لیتا،
ضلع بکھر کتنا بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو. ایک خدایا ضلع بکھر کا ایک خطیب تھا اور تحریر کر رہا تھا. نے کہا میں نام اس کو نہیں لیتا. اس نے کہا واہ بھائی واہ, وہابی کہتے نبی بشر تھا, نبی بھی بشر, اپنا کہا میں بھی بشر, ابو جہل بھی بشر, نبی بھی بشر اور ابو جہل بھی بشر. لوگوں نے کہا واقعی یار بات تو ٹھیک ہے, ابو جہل بھی بشر ہو اور نبی بھی بشر ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کیسے شبہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. ابو جہل بھی بشر, اپنا کہا میں بھی بشر, نبی بھی بشر, نبی ہم جیسا ہو گیا, نبی ابو جہل جیسا ہو گیا, ابو جہل نبی جیسا ہو گیا. واقعی یہ ہے یبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم. مولانا قرآن حل ہو رہا ہے کہ نہیں کرتے آپ. وہم بالآخرۃ میاں راشی بشر تے نبی بھی بشر. واہ بھائی واہ, دیکھو کیسے دھوکہ دے رہا ہے خطیب سے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. یہ وہ لوگ لم یکونوا, نہیں ہوں گے عاجز کرنے والے زمین میں, کہیں چھپ جائیں اور اللہ کے ہاتھ نہ آئے. نہ نہیں ہوگا ان کے لیے من دون اللہ کے سوا من اولیاء کوئی مددگار جو ان کو عذاب سے چھڑا لے. یضاعف لهم العذاب, دوہرا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب. خود بھی گمراہ تھے, دوسروں کو بھی گمراہ کیا. ما کانوا یستطیعون السمع, نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی. نیچے لکھ لیں بوجہ نفرت, اتنی نفرت تھی. آپ نے سورۃ حامیم سجدہ میں پڑھا ہے اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون, سننا ہی نہیں چاہتے تھے. اور وقال الذین کفروا لا تسمعوا, سنتے بھی نہیں تھے, سننے دیتے بھی نہیں تھے. وما كانوا يبصرون, اور نہیں دیکھتے تھے حق کو. اس کے نیچے بھی بوجہ ضد, وہاں تھی بوجہ نفرت نہیں سنتے تھے, اور یہاں بوجہ ضد دیکھتے نہیں تھے حق کو. یہ وہ لوگ ہیں خاسرون جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو, اور گم ہو گئے ان سے ما و معبودان باطلا, وہ قصے, وہ کہانیاں, جھوٹی روایتیں, کانوا یفترون, جن کو کھڑا کرتے تھے وہ ساری گم ہو گئی. اب مولانا میں 10 نمبر شمار کرتا ہوں, ظالمین کی 10 حالتیں. نمبر 1, افطرا, اللہ پر جھوٹ گھڑنا. آپ نے نمبروں کو دیکھا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں. نمبر 2, یعرضون علی ربہم مقام ذلت, ذلیل ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ بےمان لوگ ہیں اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے. نمبر 3, یقول الاشعار, ان کے خلاف گواہی ہوگی. نمبر 4, لعنت اللہ, ان پر اللہ کی لعنت. نمبر 5, اللہ کے راستے سے روکنے والے ظالم. نمبر 6, دین میں شبہات تلاش کرنے والے, آخرت کا انکار کرنے والے. 8, لم یکونوا, اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں, کہاں بھاگیں گے. نمبر 9, ان کا کوئی اولیاء مددگار نہیں ہوگا. 10, عذاب ڈبل کیا جائے گا ان کے لیے. اللہ وَنَا لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ کا جملہ لکھ لیں. دنیا میں ان کو فوراً نہ پکڑنا, اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کی گرفت سے باہر تھے, یا ان کا کوئی مددگار تھا, بلکہ تاخیر بوجہ حکمت تھی. اللہ نے یہ جلدی نہیں پکڑا, تاخیر بوجہ حکمت تھی. آپ کا ذوق ہو تو میں جملہ عرض کرتا ہوں, ذوق نہیں ہے اب کیا کریں, چھوڑو. اولئک لا جرم انہم یضاعف, ایک جملہ سامنے لکھ لیں. یضاعف کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کی سزا برابر بڑھتی رہے گی. اور
بعید نہیں کہ صیغہ مضارع اسی استمرار کی دلالت کے لیے ہو. یہ جو یضاعف مضارع لایا گیا شاید اس میں اشارہ یہی ہو سزا ان کی بڑھتی رہے گی، بڑھتی 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 ہو. لا جرم پکی بات ہے انہم فی الاخرۃ هم الخاسرون، یقیناً وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہی ہوں گے، سب سے زیادہ اکثروں کے نیچے. ان الذین آمنوا بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایک درجہ اور عمل کرتے رہے نیک دو درجہ. واخبتوا الی ربہم، نیچے لکھے اخلاق، اور عاجزی کی انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف دل سے. اخبات کہتے ہیں دل سے عاجزی کرنا. منا تین باتیں آ گئیں، عقائد بھی درست، اعمال بھی صحیح، اور تزکیہ نفس بھی ہو گیا. جب بندہ تزکیہ نفس کروائے کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھ کر، آپ تو بات کرو اللہ والوں کی تو آپ فتویٰ لگا دیتے ہیں، کیا کریں آپ کو پہلے بھی سنایا تھا. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہیں تھا اس وقت تصوف میں. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے اپنے داماد ان کو بھیجا تھا وہاں ہندوستان کے اس علاقے سے، وہاں بھچرا جاؤ، حضرت سے جا کر اللہ اللہ سیکھو. احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس آئے تھے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے. حضرت نے اپنے داماد کو بھیجا تھا وہاں جا کر اللہ اللہ سیکھو. اب تو بات ہی نہیں رہی. نتیجہ یہ ہے ہماری زبان میں اثر نہیں رہا، دل زبان سے موافق نہیں ہے، بس خالی کال ہی رہ گیا، حال تو رہا ہی نہیں. ہائے ہائے کیا کریں. اولئک اصحاب الجنہ، ساتھیوں کو کہا تھا کہ رات کو سوتے وقت 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 10 دفعہ درود ابراہیمی، 100 دفعہ استغفار کم از کم بندہ یہ تو پڑھے. یہ بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات والے، انہوں نے مجھے فرمایا تھا اور میں نے ان کو خط لکھا تھا. میں اس وقت جامی پڑھتا تھا، ہدایہ پڑھتا تھا، تو حضرت نے فرمایا تھا آپ طالب علم ہیں یہ 3 جو ہے اپنا معمول بنائے رات کو. تو معمول ہے ہمارا، انسان بہت سارے آپ تبدیلی محسوس کریں گے اگر یہ شروع کریں. اللہ واٹس ایپ کو ٹائم مل لیتا، فیس بک تو ٹائم مل لیتا. ہائے ہائے کیا کریں. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جنتی، اس جنت میں ہمیشہ. مولانا میرے پاس آپ میں دکھاؤں گا، مجھے یکدم خیال آ گیا، اللہ نے توفیق دی. اب لائبریری بہت بڑی ہے، کتابیں تلاش کرنا پڑتی ہیں. یہ تو خیر سامنے پڑھی ہے، میں نے وہ کتاب اٹھائی نا کل رحمت عالم، تو وہ یہ سامنے تذکرہ علماء پنجاب. ایک پروفیسر ہیں اسلام آباد یونیورسٹی میں، پروفیسر اختر راہیس ہے. تو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے وہاں اسلام آباد یونیورسٹی میں 40 دن کا کورس کیا تھا، جو علماء کو وہ کورس کراتے ہیں. میرا وہ دوست کہتا تھا کلاس فیلو اختر راہی صاحب ہمیں تاریخ کا لیکچر دیتے تھے. دوست کہتا تھا ایسے معلوم ہوتا تھا یہ اس دور میں خود وہاں رہے ہیں ان کے ساتھ، اتنا ماہر آدمی ہے وہ ضلع اٹک کے تحصیل جن کا کوئی گاؤں ہے وہاں کے ہیں، بڑا تاریخ کا ماہر ہے جی. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے تذکرہ علماء پنجاب، میرے پاس دونوں جلدیں ہیں. تذکرہ علماء پنجاب میں پروفیسر اختر راہی صاحب نے 14ویں صدی ہجری میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، چھوٹے موٹے نہ بڑے بڑے علماء، ان کی سوانح عمریاں لکھی ہیں 2-2 3-3 صفحوں میں. اچھا ان علماء کرام میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی ہیں، بڑے بڑے جید علماء. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ کو کل دکھاؤں گا انشاءاللہ، سوائے اہل تشیع کے علماء کے جو 3-4 اس نے لکھے ہیں ان کی سوانح عمری، ان کو چھوڑ کر کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی مسلک، کوئی اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جید علماء بڑے کہ جنہوں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ اللہ نہ سیکھی ہو اور تزکیہ نفس نہ کرایا ہو. اللہ اللہ سیکھی، تزکیہ اپنا کرایا، اس کے بعد دین کا کام شروع کیا.
ہماری یہی نالائکی اور کمزوری ہے، بس فارغ التحصیل سند مل گیا او یہ ہم بس علامہ بن گئے جی، اب جو مرضی ہے منہ میں کہتے رہو، جو مرضی ہے کرتے رہو، کیونکہ دل کی اصلاح تو ہوئی نہیں ہے، کیا کریں اب؟ ہائے دکھ ہوتا ہے جی، دکھ۔ ہم فیہا خالد، مولانا حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے القاب تو تھوڑے ہیں، موسیٰ شریف ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، تقریباً 65 کلومیٹر دور ہے، تو یہاں سے ریل گاڑی جاتی ہے بکھر ملتان تو دریا خان آتا ہے، تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ دریا خان اسٹیشن پر اتر کر آگے دریا سندھ ہے، اب تو پل بنی ہوئی ہے، یہ تو 100 سال پہلے کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ، دریا خان ریل اسٹیشن پر اتر کر حضرت کشتی پر سوار ہو کر پھر پیدل موسیٰ شریف جایا کرتے تھے اپنے مرشد کی خدمت میں۔ تو اب 65 کلومیٹر ہو اور پھر یہ 50-60 کلومیٹر، اس سے بھی زیادہ یہ سفر، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کے مرشد تھے حضرت حاجی محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حاجی محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے تھے حاجی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، اور حضرت صاحب والوں نے موسیٰ خان کاہ میں رہ کر 2-3 سال تک حضرت حاجی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی کتابیں پڑھائی تھی۔ مرشد نے فرمایا کہ تم یہاں رہو اور میرے بیٹے کو پڑھاؤ، حضرت نے بڑی بڑی کتابیں ان کو پڑھائی تھی۔ 17 سال عمر تھی حاجی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب حاجی محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ اب اگلا جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا ہے، حاجی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے تصوف کے سارے اسباق اپنے والد صاحب سے مکمل کر لیے تھے، تو حضرت حاجی محمد عثمان صاحب کا جانشین حضرت حاجی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا گیا۔ حضرت صاحب نے خود ان کے سر پر دستار باندھی، وہ والد کے جانشین ہیں۔ اگلا جملہ غور سے سنیں مولانا، ہماری آکڑی ختم نہیں ہو رہی، تکبر اور فخری بندے کو ہم بندہ ہی نہیں سمجھتے، عالم کو عالم ہی نہیں سمجھتے۔ 17 سال کی عمر کے اپنے شاگرد کے ہاتھ پر مولانا حسین علی نے بیعت کی۔ آج کے بعد آپ میرے مرشد ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، اور ایسے دوزانوں بیٹھا کرتے تھے اپنے شاگرد کے سامنے، آپ میرے مرشد ہیں۔ اور جو تصوف کے کچھ اسباق حضرت کے رہتے تھے، حاجی سراج الدین سے بھی تکمیل کرائی حضرت صاحب کی، اور حضرت کو خلافت دی، حاجی صاحب نے بھی دی تھی، حاجی سراج الدین سے بھی خلافت ہے، بالکل ساتھ وہ چھپی ہوئی ہے، حضرت نیلوی صاحب نے بھی لکھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے۔ کون کرتا ہے ایسے 17 سال کی عمر کا بچہ ہو اور اتنا بڑا انسان اس کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ میں نہیں تھی، میں مری ہوئی تھی، ہماری میں ختم نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ سے میں نے بات شروع کی، اس میں اشارہ ہے تزکیہ نفس کا، آپ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا، اب اچھا حاجی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ کی قبر پر جو کتبہ لگا ہوا ہے نا، اس پر عمر لکھی ہوئی ہے، بوقت وفات عمر صرف 36 سال، 36 سال حاجی سراج الدین صاحب کی عمر تھی، حضرت فوت ہو گئے، اور 17 سال کی عمر میں حضرت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے جانشین بنے حاجی محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کون کرتا ہے ایسے؟ ہم استادوں کو کچھ نہیں سمجھتے، بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، حضرت کا حال یہ ہے، شاگرد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ، حال دو جماعتوں کا فریقین پر، موحد اور مشرک۔ پہلے نتیجہ تو تم نے سن لیا، مومن کا نتیجہ جنت ہے، کافر کا نتیجہ جہنم ہے، اب ان کے حال کا فرق۔ حال دو جماعتوں کا کالأعمىٰ مثل اندھے کے ہے، والأصم اور بہرے کے ہے، والبصیر اور دیکھنے والے کے ہے، والسمیع سننے والے کے ہے۔ مشرک اعمیٰ اندھا، مشرک اصم بہرا، موحد بصیر دیکھنے والا، موحد سننے والا۔ حل یستویان مثلا، آپ کو مشورہ تو دیتا ہوں، حکم نہیں، مشورہ دیتا ہوں، فارغ التحصیل ہو کر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ اللہ سیکھنا، تزکیہ نفس کے بعد دین کی خدمت کرنا، پھر دیکھنا آپ اثرات ہی کچھ اور ہوں گے۔
حال یستویان مثلا، کیا برابر ہو سکتے ہیں دونوں صفت میں، مثلا صفت میں، افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں، نماز کا سلام پھرا افسوس کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و، لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علامہ کے مرشد علماء دیوبند کی بہت عظیم قدر اور شخصیت، کیا حضرت کیا ہو گیا اتنا ارمان؟ فرمایا آج 22 سال بعد تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ تکبیر اولیٰ، اور تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں آ رہا تھا مسجد میں، جماعت میں شامل ہونا تھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھا، تم نے مصافے السلام علیکم مصافے شروع کر دیے۔ جب میں مسجد پہنچا امام قرات شروع کر چکا تھا، اس لیے پریشان ہوں، آج 22 سال بعد تکبیر اولیٰ میری قضا ہو گئی ہے۔ ہمارا حال یہ جماعت ہماری رہ جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، بولا نا کیسے ہم آگے لوگوں کی اصلاح کریں گے؟ ساتھیوں کو کہا ہے شلوار رکھنوں سے اوپر رکھا کریں، نہیں رکھتے، کیا کریں؟ مستقل گناہ ہے۔ ہائے ہائے کیوں اسراف نہیں رہے؟ مولانا ایک جملہ اور سن لیں، مجھے یاد آ گیا، کیا کیا باتیں سناؤں آپ کو۔ نیکی کرنا کوئی بڑا کمال نہیں، میرے قید پر غور کریں، جو میں نے قید لگائی ہے، نیکی کرنا کوئی بڑا کمال نہیں، کمال ہے بڑا کمال نہیں، گناہ چھوڑنا بڑا کمال ہے۔ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت وکیل رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضرت مجھے سبق یاد نہیں رہتا، حافظہ کمزور ہو گیا۔ فرمایا گناہ چھوڑ دو، یہ علم اللہ کا نور ہے، اور جو گناہ گار ہو اس کو اللہ اپنا علم والا نور عطا نہیں کیا کرتا۔ حال یستوی، باتیں کڑوی ہو گئی ہیں، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ افلا تذکرون، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار دریا کی۔ افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، سورۃ الاعراف کھولیں گی، 8واں پارہ ہے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، صفحہ ہے 143۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کچھ فرق آپ کو نظر آیا؟ اگر باریک نظروں سے دیکھیں کیا فرق ہے؟ واؤ کا فرق ہے۔ او مولانا یہاں واؤ ذکر کی، لکھیں جی یہاں، تاکہ اشارہ ہو جائے کہ ایک بار یہ واقعہ گزر چکا ہے، یہاں واؤ ذکر کی تاکہ اشارہ ہو جائے کہ یہ واقعہ ایک بار گزر چکا ہے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، یہ پہلے دعوے سے متعلق ہے، عبادت کے لیے صرف اللہ 4 قصے آئیں گے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام، ان چاروں نے یہی دعوت دی، عبادت کے لیے صرف اللہ۔ الہ قوم، اپنی قوم کی طرف، حضرت نے فرمایا انی لکم، یقیناً میں تمہارے لیے دلیل نقلی ہے نوح علیہ السلام سے پہلے دعوے پر، یقیناً میں تمہارے لیے نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں صاف صاف، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا، مقصد تبلیغ، یہ پیغام دے کر بھیجا کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ بڑے علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، ان مفسرہ، ان یہ تفسیر کر رہا ہے، اس کا تعلق ہے ارسلنا یا نذیر ان کے ساتھ، اس کا تعلق ہے ارسلنا یا نذیر ان کے ساتھ، ان مفسرہ ہے تفسیر کرے، ہم نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا اللہ تب یہ مسئلہ بیان کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نذیر ڈرایا، کون سا مسئلہ سنا کر؟ اللہ تب، یہ ان مفسرہ ہے، یا تعلق ارسلنا سے ہے اور یا تعلق نذیر ان کے ساتھ ہے۔
دوسرا قول بھی لکھ لیں، ان مصدریہ حرف جار مقدر، عبارت تھی بے ان، بے اللہ تعبدوا الا اللہ، عبارت تھی بے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، فرمایا میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں صاف صاف بے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ پیغام دے کر بھیجا، یہ پیغام دے کر بھیجا، یہ کہنا ہے جا کر عبادت نہ کرو تم مگر صرف اللہ کریم کی، عبادت نہ کرنے والا مسئلہ دے کر بھیجا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی۔ انی اخاف تفصیل، یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب ایک دن کا، کون سا عذاب؟ علیم جرجوار کی عذاب ہوگا دردناک۔ فقال المالو، پس کہا سرداروں نے، انہوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم میں سے، ما نرام، حماقت نمبر 1، نہیں دیکھتے ہم آپ کو مگر معمولی بشر اپنے جیسا، بشرن کے نیچے معمولی، وما نراک اتباک، حماقت نمبر 2، نہیں دیکھتے ہم آپ کو اتباک، پیچھے چلیں آپ کے، الا الذین هم اراذل ناپادی الرائے، مگر وہ لوگ جو رذیل ہیں، گھٹیا ہیں ہمارے پادی الرائے، ظاہر رائے میں۔ اراذل نا کے نیچے لفظ لکھنے ہیں، چھوٹے سے 3 لفظ ہیں، کسب و مال و نسب۔ کمائی کے لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے گھٹیا ہے، مال کے لحاظ سے گھٹیا ہے، نسب کے لحاظ سے کمزور ہے، گھٹیا ہے۔ بادی الرائے، اب بادی الرائے کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پر آ جائیں۔ نمبر 1 بادع سے، یہ کس سے مشتق ہے؟ بادع سے، بمانا شروع ہونا، یعنی بلا سوچے سمجھے تیری اتباع شروع کر دی ہے، بلا سوچے سمجھے تیری اتباع شروع کر دی ہے۔ اگر یہ بادی الرائے، بادی یہ بادع سے مشتق ہو تو مانا شروع کرنا۔ نمبر 2 کو لکھے، نمبر 2 بدون، بمانا ظاہر کرنا، بظاہر آپ کے مرید بنے ہوئے ہیں، اصل میں منافق ہیں۔ بس یہ 2 اعتراض انہوں نے کیے تھے۔ پہلا بلا سوچے سمجھے تیرے پیچھے چل پڑے، یہ ہمارے گھٹیا لوگ ہیں، سوچے نہیں انہوں نے، سوچتے تو کبھی تیرے پیچھے نہ چلتے۔ نمبر 2 اوپر سے تیرے مرید بنے ہوئے، اندر سے بے ایمان ہے معاذ اللہ۔ وما نرى لكم علينا من فضل، حماقت نمبر 3، نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بل نظنكم كاذبين، حماقت نمبر 4، بلکہ ہم یقین کرتے تم کو جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بولنے والے۔ کس میں جھوٹ بولنے والے؟ نیچے جملہ لکھ لیں، فی دعوی النبوت والتوحید، اردو والے اردو میں لکھیں، توحید اور نبوت کے دعویٰ میں، توحید اور نبوت کے دعویٰ میں تم جھوٹ بول رہے ہو معاذ اللہ۔ اور آپ کے جو پیچھے چلنے والے انہوں نے تصدیق کی آپ کی، وہ بھی جھوٹے ہیں تصدیق کرنے میں۔ قال، حضرت نے فرمایا میری قوم، آرائیتم، مانا اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر ہوں میں علی بینۃ، واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وَعَطَانِي رَحْمَةً مِّن عِندِهِ، اور دی ہو مجھ کو اللہ نے نبوت، رحمتاً کا معنی نبوت، اپنی طرف سے،
میں نے یہ رحمتن والی بات آپ کو سورۃ الکہف میں دکھائی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں, ہم نے ان کو رحمت دی تھی, رحمت سے مراد نبوت ہے. اپنی طرف سے فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ دیو اللہ نے مجھ کو نبوت اپنی طرف سے فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ بس پوشیدہ کی گئی ہو وہ تم پر پوشیدہ کی گئی ہو, اوپر لکھے تو میں کیا کروں مجبور ہوں, میں کیا کروں مجبور ہوں. جزا مقدر. اللہ نے مجھ کو واضح دلیل دی ہو, اللہ نے مجھ کو رحمت دی ہو, وہ تم پر پوشیدہ کی گئی ہو, میں کیا کروں, میں تو مجبور ہوں. أَنُّلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. سبحان اللہ. أَنُّلْزِمُكُمُوهَا. اب ہا ضمیر جو ہے نا, ہا ضمیر یا تو بینہ کی طرف جا رہی ہے اور یا ہا ضمیر رحمتن کی طرف جا رہی ہے. اب میں مانا کرتا ہوں نلزمکموہا, کیا ہم مجبور کر سکتے ہیں تم کو ہاں اس بینہ پر, کیا ہم مجبور کر سکتے ہیں تم کو اس نبوت پر کہ تم میرا نبی ہونا تسلیم کر لو, کیا ہم مجبور کر سکتے ہیں تم کو اس پر وانتم لہا کارہون, حالانکہ تم اس کو ناپسند سمجھنے والے ہو. ہاں تم ناپسند سمجھو, میں زبردستی ہدایت تمہارے گلے میں ڈال دوں, یہ ہو سکتا ہے. مولانا تھانوی نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے, وہ جملہ لکھ لیں. أَنُلْزِمُكُمُوهَا, منکر کو اہل اللہ سے استفادہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ ہیں, یہ نہیں لکھنا. منکر کو اہل اللہ سے استفادہ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ منکر رہے گا ان سے نفع حاصل نہیں کر سکے گا. جب آپ کسی کو اہل اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کیسے اس کی بیعت کریں گے؟ بڑی سلولہ سے میٹھا میٹھا مسکرا رہے ہیں, میں نے آپ ذرا بات کرو تصوف کی تو آپ فتوے لگا دیتے ہیں, کیا کریں. ہائے ہائے, کیا جملہ لکھوایا جی, منکر کو اہل اللہ سے استفادہ, اور جب تک وہ منکر رہے گا نفع نہیں اٹھا سکے گا. آ جاؤ جی. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, رفع مانے رکاوٹ کو دور کیا. میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال, حضرت مانگتے تو وہ دے دیتے. کیا مطلب ہے آیت کا؟ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے, نہیں اجر میرا مگر اللہ کے ذمہ ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا, اس کے نیچے لکھیں جواب, نیچے نیچے بالکل مَا أَنَا بِطَارِدِ جواب اس کا کہ غربا کو ہٹا دو. اس کا جواب دیا, وہ کہتے تھے غریبوں کو ہٹا دو, ہمیں آر آتی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے, نہیں ہوں میں ہٹانے والا ان کو جو ایمان لے آئے. انہم ملت کیوں, انہم ملاقو ربہم, یقیناً وہ ملاقات کرنے والے اپنے پروردگار سے, ملاقات کرنے والے ہیں. اوپر لکھ لیں عزت و مقبولیت, عزت اور مقبولیت کے ساتھ. یہ تو اللہ کے مقرب لوگ ہیں, ان کو میں کیسے ہٹاؤں. ولیکنی, لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو قوماً تجہلون, قوم تجہلون, جہالت والی باتیں کرتے ہو. مولانا آپ مقابلہ کرو گے جب ان لوگوں سے جو لا اثرهم علیہ مالن, وہ دلیل میں پیش کریں گے ہو پیغمبر مال نہیں مانگتا, تم تنخواہیں لیتے ہو. سامنے لکھیں جملہ نمبر 1, اجرت لینا نہ لینا اور بات ہے, جلدی کریں, اجرت لینا نہ لینا اور بات ہے. نمبر 2, اجرت جائز ہونا یا نہ ہونا اور بات ہے. اگر یوں ہوتا
لکھیں جی اگر یوں ہوتا لا یجوز الاجرا پھر اشکال بنتا، بس اشکال کب بنتا جب عبارت یوں ہوتی لا یجوز الاجرا، اجرت جائز نہیں، لا صدق ملہ مالا، اجرت لینا نہ لینا اور بات ہے، جائز ہونا نہ ہونا اور بات ہے، دونوں کو گڑبڑ تو نہ کرو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، میری قوم کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے، ان ترتہم مگر میں ان کو ہٹا دوں، اللہ کی گریف سے کون مجھے بچائے گا۔ افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ ولا اقول لکم، اس کے نیچے لکھیں سوال، تو دولت مند کیوں نہیں، جلدی کریں، تو دولت مند کیوں نہیں، لا عالم الغیب کے نیچے لکھیں پوشیدہ خبریں کیوں نہیں بتاتا، یہ سب لکھو حاشیے پہ، تو دولت مند کیوں نہیں، لا عالم الغیب کے نیچے پوشیدہ خبریں کیوں نہیں بتاتا۔ تیسرا سوال لکھیں جی لا اقولو انی ملک کے نیچے، لا اقولو انی ملک کے نیچے تو کھاتا پیتا کیوں ہے، تو کھاتا پیتا کیوں ہے، اب سب کا جواب دیا، لا اقولو لکم، تو دولت مند کیوں نہیں ہے، جواب ولا اقولو لکم عندی خزائن اللہ، یہ نفی ہے غیر لوازم نبوت کی، آپ کو کہا تھا لازم نبوت اور غیر لازم نبوت، میں نے سورۃ الجن میں آپ کو فرق لکھوایا تھا، نبوت کے لیے کون سی صفت لازمی ہے کون سی نہیں ہے، پیغمبر کے لیے دولت مند ہونا تو کوئی لازمی نہیں ہے، یہ کس نے کہا کہ دولت مند ہو تو پیغمبر بن سکتا ہے، نہیں کہتا میں بات سے تمہارے میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے، اندی کا معنی کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا مولانا میں کیا، یہ چادر پڑیے، یہ میرے اختیار میں ہے، میں اس کو اٹھا لوں، مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے پاؤں دیے، میں سیکھ سکتا ہوں، اگر میرے ہاتھ ہی نہ ہوتے پاؤں ہی نہ ہوتے خدا نہ خواستہ تو میرے اختیار میں بھی نہیں تھا ڈرائیونگ سیکھنا، ورنہ فرق ہے ان لفظوں میں، اللہ توفیق دے تو غور کرنا، یہ معنی نہیں کر رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے، معنی کر رہا ہوں میری قدرت میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، پاس بھی نہیں ہے، اور ان کو پاس لانے کی، قبضہ کرنے کی، ہاتھ میں رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، ہاتھ ہی نہیں ہے، ڈرائیونگ کیسے سیکھوں گا، میرے بس میں ہی نہیں ہے اللہ کے خزانے، کیا کہا میرے بس میں بھی نہیں ہے، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے اللہ کے خزانے، چلو آج مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، میں کل سیکھ لوں، ہاتھ میرے ہیں، جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے وہ کل کیسے سیکھے گا، نا اندی، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے، میرے بس میں ہے اللہ کے، میرے بس میں ہی نہیں ہے، کوئی فرق سمجھ آیا ہے تو ہاں بھی نہیں کرتے، ولا عالم الغیب، دوسرا سوال پوشیدہ خبریں کیوں نہیں بتاتا، جواب ولا عالم الغیب، نہیں جانتا میں غیب، ولا اقول انی ملک، تیسرے سوال کا جواب کھاتا پیتا کیوں ہے، نہیں کہتا میں انی ملک کہ میں نورانی فرشتہ ہوں، نہیں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہیں کہتا میں ان کے متعلق حقیر سمجھتے ہیں تمہاری آنکھیں، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہے، میں نہیں کہتا ان کے متعلق کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز نہیں دے گا اللہ کریم ان کو ثواب، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھ رہی ہیں نا، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کو ثواب نہیں دے گا، کیوں میں کیوں کہوں، اللہ علم بما فی انفسہم، یہ جواب آ گیا ہم ارازلنا بادی رائے کا، یہ اوپر سے تیرے پیروکار بنے ہوئے اندر سے منافق ہیں، جواب اللہ خوب جانتا ہے بما اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں ہے، انی ذل من الظالمین، یقیناً میں اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اگر میں کہوں نا یہ منافق ہیں، معاذ اللہ اوپر سے کلمہ پڑھا ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، یہ تو بڑا ظلم ہے، دعویٰ بلا دلیل ظلم ہے، قالوا
انہاں دے قوم دلائل سے تو آگے آ گئے، جواب تو تھا نہیں. کہنے لگے اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا، تحقیق بحث کی ہے تو نے ہم سے. آپ کو بھول گئی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، بار بار تکرار کی جائے، بار بار بات کو دہرایا جائے. عرب والے اسے جدال سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے مانا بحث کر رہا ہو. قد جادلتنا کا مانا تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے. پیغمبر جھگڑا کر رہا تھا معاذ اللہ، نا بحث کی ہے تو نے، تکرار کی ہے تو نے ہم سے. فاکثرت جدالنا، بس زیادہ کیا تو نے بحث کو. ہم سے جو بحث کیا نا اس کو تو نے بہت بڑھا دیا ہے. پس زیادہ ہوا ہے تو ہماری باس میں، تو نے زیادہ کی ہم سے بان فاتنا. بس باس کو چھوڑ، لیا تو ہمارے پان بما تعیدنا، اس عذاب کو جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے. قال حضرت نے فرمایا انما، پکی بات ہے، یاتیکم، لے گا تمہارے پاس بھی وہ عذاب، وہ ضمیر وہ عذاب اللہ لے آئے گا انشاء اگر اللہ چاہے گا. اور نہیں ہو گے تم بھی موجودین، عاجز کرنے والے، بچ بھی نہیں سکو گے. وَلَا يَنفَعُ نُصْحِي، میں نے تو بہت خیر خواہی کی، بہت دل سودی کی، اور نہیں فائدہ دیا تم کو میری خیر خواہی نے. ان اردت، اگر میں ارادہ کروں، نہیں فائدہ دے گی تم کو میری خیر خواہی اگر میں ارادہ کروں. انصح لکم، کی خیر خواہی کروں میں تمہاری. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ کریم ارادہ کرتا ہو یہ کہ گمراہ کر دے تم کو، اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کرے، میری خیر خواہی تمہیں قطعاً فائدہ نہیں دے سکتی. یغویکم لکھ لیں، یعنی مہر جباریت، یعنی مہر جباریت. اللہ تم پر مہر جباریت لگا دے، اللہ کریم تمہیں گمراہ رکھے، میں کیا کروں گا تمہاری خیر خواہی کر کے کیا فائدہ ہوگا. ہوگا ربکم باللچ، واللہ کریم تمہارا مالک ہے، پروردگار ہے، ضروریات پوری کرنے والا ہے، سب کچھ کا اختیار اسی کے پاس ہے، اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، سزا بھی دے گا. ام یقولون افترا شکوا، آیا کہہ رہے یہ مکے والے پیغمبر نے بنا لیا ہے اس کو، یا تو مراد مشرکین مکہ اور یا مراد حضرت نوح علیہ السلام. ان کے بارے میں لوگوں نے کہا یا مراد نوح علیہ السلام یا مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، کیسے یاد رہے گا آپ کو؟ میں منت کروں آپ لکھے تو آپ لکھتے ہیں، کیا کریں؟ ہمیں تو کسی استاد نے دورے میں نہیں کہا تھا یہ بات لکھو، خود ہم لکھا کرتے تھے، کیا کریں؟ ام یقولون افترا، کہہ رہے ہیں مکے والے بنا لیا پیغمبر نے اس بات کو. دوسرا معنی ام یقولون افترا، کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم والے پیغمبر نے اس بات کو خود بنا لیا. قل، فرما دیجئے ان افترضتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی، بس میرے اوپر میرا جرم، اور میں بری ہوں مما تجرمون، ان سے جو تم جرم کر رہے ہو. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، تتمہ اولا آ گیا، اس پر عنوان لکھ لیں تمہید، تباہی قوم. جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی ان کی تباہی کی تمہید شروع ہو رہی ہے. وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہو یقیناً شان یہ ہے، لن یؤمنا من قومک، ہرگز نہیں ایمان لے آئے گا آپ کی قوم میں سے. اوپر لکھیں کوئی نیا شخص، کوئی نیا شخص آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لے آئے گا. الا من قد آمن، مگر تحقیق جو ایمان لا چکے، جو ایمان لا چکے. فرمایا فلا تبتئس، پس نہ غمگینو بما کانوا یفعلون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فلون کے نیچے کفر و استہزاء، جو کفر کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، غمگین نہ ہو، یہ مخالف ہی رہیں گے. بس وَأَصْلِحِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور تیار کر تو کشتی بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں میں، یعنی ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے ساتھ، ہماری نگرانی کے ساتھ.
ववाहियना हमारे हुक्म के मुताबिक वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू और न मुखातब होना मैं अल्लाह करीम से न सिफारिश करना मैं अल्लाह करीम के सामने फिल्लज़ीना ज़लमू उन लोगों के बारे में जिन्होंने शिर्क वाला जुल्म किया है मुशरिकों के बारे में खिताब न करना मुशरिकों के बारे में बात न करना क्यों इन्नहुम मुग़रक़ून यकीनन वो गर्क किए हुए होंगे व यस्नउल फुल्क मौलाना ये बात काबिल गौर है मेहरबानी करें मैं दो बातें लिखवाऊंगा लेकिन तर्जुमा सुन लें ज़ालिमों की सिफारिश न करना मेरे सामने मैं आगे चलकर इश्काल करूंगा जब अल्लाह ने मना कर दिया था ज़ालिमों की ये बड़ा कुरान का मुश्किल मकाम है बहुत मुश्किल मकाम है इस पर मैं बात करूंगा बड़ी तफसीली बात आएगी इंशाअल्लाह ये ज़हन में रखे मैं लिखवाऊंगा बाद में ज़ालिमों मुशरिकों की सिफारिश न करना जब अल्लाह ने मना कर दिया था नूह अलैहिस्सलाम ने क्यों बेटे की सिफारिश की बस ये बात ज़हन में रखना अल्लाह ने फरमा दिया था मुशरिकों की सिफारिश न करना फरमाया व यसनउल फुल्क इबारत थी काना यसनउल फुल्क इबारत थी काना महज़ूफ है हजरत कश्ती बना रहे थे कुल्लमा मर्रा अलैहि मालाउन जब कभी गुजरते थे हिमाकत कौम हजरत पर मालाउन सरदार हजरत की कौम में से बड़े बड़े वडेरे गुजरते थे साखिरुम मिनहु मजाक करते थे हजरत से मिट्टी पर कश्ती चलाएगा वाह भाई वाह रेत पर कश्ती भगाएगा पहाड़ों पर कश्ती को स्पीड लगाएगा पानी है नहीं कश्ती बना रहा है मजाक करते थे अच्छा कौल जवाब हज़रत ने फरमाया इन तस्करू मिन्ना अगर तुम मजाक करोगे हमसे फ़इन्ना नस्करू मिनकुम यकीन हम भी मजाक करेंगे तुमसे हम भी मजाक करेंगे अजाब सर पर खड़ा है तुम्हें हम हमारे ऊपर मस्खरी करने की सूझ रही है वाह अजाब आएगा हम भी मस्खरियां करेंगे नंबर 2 माना अगर तुम मजाक कर रहे हो हमसे फ़इन्ना नस्करू बिनकुम हम भी मजाक करेंगे तुमसे अजाब सर पर खड़ा है तुम हंसी कर रहे हो ठीक कमा तस्करून जैसे तुम मजाक कर रहे हो तमस्खुर ये तो शरीयत में जायज़ नहीं है आपने सूरत हुजरात में पढ़ा था ला यस्खर कौम मिन कौमिन पैगंबर कह रहा है इन्ना नस्करो हम तुमसे मस्खरियां करेंगे तुम हमसे मस्खरियां कर रहे हो और इसको कहते हैं तशाकुल लफ्जी क्या कहते हैं तशाकुल लफ्जी ख्याल करना पैगंबर तो तमस्कुर नहीं किया करता ये तशाकुल लफ्जी है लफ्जी तौर पर शक्ल एक जैसी अल्फाज की फसौफा तालमून मन यातिया अज़ाबुन युख़ज़ी अनकरीब तुम जान लोगे उस बंदे को आएगा उसके पास अज़ाब लिखे दुनिया में रुसवा कर देगा उसको वयहिल्लो और उतरेगा उस पर अज़ाब मुकीम अज़ाब तमीम मौत के बाद आखिरत का अज़ाब ये अज़ाब होगा उसका पता चल जाएगा हत्ता इज़ा जा अमरुना यहाँ तक कि जब आ गया हमारा हुक्म वफ़ारत तन्नूर जोश मारा तन्नूर ने कुलना हमने फरमाया इहमिल फीहा सवार कर ले तू इस कश्ती में मिन कुल्लिन हर किस्म में से ज़ौजैन जोड़ा जोड़ा वरना मेरी तरफ देखें ये मेरी 2 उंगलियां हैं नर और मादा इसको कहते हैं ज़ौज नर और मादा इसको कहते हैं ज़ौज ये है नर और मादा इसको कहते हैं ज़ौज अब ये ज़ौजैन हो गए अब ज़ौजैन का तो मतलब है 2 नर और 2 मादा एक ज़ौज का मतलब है नर मादा एक ज़ौज का मतलब है नर मादा ज़ौजैन कहा तस्निया तो 2 नर हो गए 2 मादा हो गए तो कश्ती में 2 नर और 2 मादा बिठाने थे फरमाया ना इसनईन यानी 2 अदद एक नर और एक मादा ज़ौजैन से तो वहम पड़ता था 2 नर और 2 मादा का आगे इसनैन आ गया यानी 2 सिर्फ 2 अदद नर मादा वाहलक अपने हाल को भी सवार कर ले इल्ला मन सबक अलैहिल कौल व मन आमन मगर उनको सवार नहीं करना सबकत कर चुकी है उसके ऊपर बात कौल पर अजाब वाली जिस पर अजाब वाली बात सबकत कर चुकी है उसको सवार न करना व मन आमन और जो ईमान लाए हैं उनको सवार करना वमा आमन माहू इल्ला कलील नहीं ईमान लाए थे हजरत के साथ मगर बहुत कम बंदे। मौलाना तन्नूर का क्या मतलब है लिखे सामने
नंबर 1, रोटी वाला तनूर, जो हजरत के घर में था रोटी वाला तनूर, उसमें से जब पानी निकले समझ लेना अज़ाब शुरू हो गया ज़ालिमों पर। नंबर 2, मुराद पानी की कसरत। नंबर 3, मुराद जमीन की सतह। नंबर 4, सुबह की रोशनी। नंबर 5, किनाया अज़ ग़ज़ब इलाही। पांच माने मैंने आपको कर दिए फारत तनूर के। तनूर ने जोश मारा, इससे क्या मुराद है? रोटियां पकाने वाला जो तनूर हजरत के घर में था मेरे पैगंबर, उससे जब पानी उबलने लगे समझ लेना अजाब शुरू हो गया है ज़ालिमों पर। और दूसरा आपको कौल लिखवाया, तनूर ने जोश मारा, पानी बहुत ज्यादा हो गया। तीसरा आपको माना लिखवाया, जमीन की सतह मुराद है, ओ पानी ही पानी जमीन की सतह पर। चौथा आपको मतलब लिखाया फारत तनूर, तनूर ने जोश मारा यानी सुबह की रोशनी हुई अजाब शुरू हो गया। पांचवा आपको माना लिखवाया किनाया है ग़ज़ब इलाही से, तनूर ने जोश मारा यानी अल्लाह को गुस्सा आया। एक तो ये हो गया। आप दूसरा जुमला लिखें, मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन का, हर किस्म के जरूरी जानवर, जो पानी में जिंदा न रह सकते हों और इंसान के लिए फायदेमंद हों। बस कौन से जानवरों को सवार करना था? जो पानी में जिंदा न रह सकते हों। अब मैं मिसाल देता हूं, बकरी, इसको अगर पानी में फेंक तो मर जाएगी, डूब जाएगी। जो इंसान के लिए फायदेमंद हों और पानी में जिंदा न रह सकते उनको, जो पानी में जिंदा रह सकते हैं, मछली को अब क्या किश्ती में डालना है, मैं मिसाल दे रहा हूं। एक और बड़ा कीमती जुमला लिखना है, इल्ला मन साबा कारिल कोल, जोड़ा जोड़ा सवार कर लो जानवरों का, अपने अहल को भी सवार कर लो अहला का। इल्ला मन साबा कारिल कोल, जिस पर अजाब वाली बात सबकत कर गई है उसको सवार न करना। इसका जुमला लिखे जी, मुस्तस्ना को मुजमल रखा, मुस्तस्ना को मुजमल रखा ताकि बेटे की वजह से गमगीन न हो। वुज़ू कर लें, फिर आगे पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। आगे बास आने वाली है ताकि वो दरमियान में बास का सिलसिला टूट न जाए।